آج کل جنگی جرائم اور جنیوا کنونشن کا ذکر خبروں میں بہت ہو رہا ہے اور کئی ذہنوں میں یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ ان سے مراد کیا ہے۔ قدیم زمانے میں جنگوں کے دوران اور ان کے بغیر بھی کسی بھی وقت کسی بھی انسان پر ہر طرح کا ظلم و ستم روا سمجھا جاتا تھا اور بین الاقوامی طور پر کسی ایسے قانون یا دستور کا وجود نہیں تھا جس سے انسانی حقوق کا تحفظ ہو سکے۔ مختلف مذاہب میں دشمن ملک کے عام شہریوں، عورتوں اور بچوں کے ساتھ ہمدردانہ سلوک کی تلقین کی گئی ہے، مگر جب دو مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان جنگ ہو تو ایسے میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا اصول رائج تھا۔ 19ویں صدی میں یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ متفقہ طور پر ایسے بین الاقوامی قوانین طے کیے جائیں جن کی پابندی سب ملکوں پر لازمی ہو۔ اس سلسلے میں 20ویں صدی میں کئی بین الاقوامی قوانین وضع کیے گئے، جن میں سے ایک جنیوا کنونشنز کہلاتا ہے۔ یہ ایسے قوانین ہیں جو صرف مسلحہ تنازعات کے وقت لاگو ہوتے ہیں اور یہ ان لوگوں کو تحفظ فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو جنگ میں حصہ نہ لے رہے ہوں۔ اب آتے ہیں اسرائیل کی غزہ پر بمباری کی طرف۔ برطانیہ میں فلسطین کے سفیر حسام زملت نے کہا ہے کہ بین الاقوامی فوجداری عدالت کو غزہ پر اسرائیل کے محاصرے کی تحقیقات کرنی چاہیے۔ حسام زملت نے شہری علاقوں پر اسرائیلی بمباری اور سفید فاسفورس کے استعمال کو جنگی جرم قرار دیا ہے۔ 2 روز قبل جنوبی غزہ کے ایک ہسپتال پر حملے میں سینکڑوں افراد کی اموات واقع ہو گئیں۔ 7 اکتوبر کے بعد سے اسرائیل کے غزہ پر حملوں کے دوران ہزاروں عام شہریوں کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ کے ملازمین، طبی عملہ اور ریسکیو ٹیموں کے افراد بھی مارے گئے ہیں۔ جنیوا کنونشن 1949 میں طے پایا تھا، جس پر اب تک 196 ملک دستخط کر چکے ہیں۔ تاہم ہر ملک نے ہر شق پر دستخط نہیں کیا اور اکثر ملکوں نے اپنی من مانی سے کچھ شقیں تسلیم کی ہیں اور کچھ نہیں کی۔ اس معاہدے کی شق نمبر 8 کے مطابق جان بوجھ کر شہری آبادی کے خلاف حملوں کی ہدایت کرنا یا انفرادی شہریوں کے خلاف کارروائی کرنا جو جنگ میں براہ راست حصہ نہ لے رہے ہوں، جنگی جرم کے زمرے میں آتا ہے۔ آرٹیکل 8 کی شق 7A کے مطابق غیر قانونی منتقلی یا ملک بدری جنگی جرم کے زمرے میں آ سکتی ہے۔ اسرائیل نے غزہ کی نصف آبادی کو اپنا علاقہ چھوڑنے کی وارننگ دے رکھی ہے۔ بین الاقوامی قانون کا تقاضا ہے کہ ضرورت مند شہریوں کے لیے انسانی امداد کی تیز رفتار اور بلا روک ٹوک منتقلی کی اجازت ہو۔ اس میں خوراک، پانی، طبی سامان، ایندھن اور زندگی کے لیے ضروری دیگر سامان اور خدمات شامل ہیں۔ شہریوں کو بھوک میں مبتلا کرنا بھی جنگی جرم ہے۔ اس کے باوجود گزشتہ 2 ہفتوں سے اسرائیل نے غزہ کا مکمل محاصرہ کر رکھا ہے اور اس علاقے میں بجلی، خوراک، پانی یا ایندھن کا داخلہ بند کر دیا ہے۔ یہ ایک اور جنگی جرم ہے۔ ایک اور معاملہ سفید فاسفورس کے استعمال کا ہے۔ اسرائیل ویسے تو غزہ پر ہر قسم کے ہتھیاروں سے بمباری کر رہا ہے، لیکن ان میں سے ایک ہتھیار ایسا ہے جس پر انسانی حقوق کے مختلف اداروں کو سب سے زیادہ تشویش ہے۔ یہ ہتھیار سفید فاسفورس کے بم ہیں۔ انسانی حقوق کے بڑے اداروں ہیومن رائٹس واچ اور ایمنسٹی انٹرنیشنل دونوں ہی نے تصدیق کی ہے کہ اسرائیل نے غزہ پر حالیہ حملوں کے دوران یہ ہتھیار استعمال کیے ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ نے جمعرات کو کہا کہ اس نے ویڈیوز اور انٹرویوز کی مدد سے شواہد اکٹھے کیے ہیں کہ اسرائیل نے غزہ میں 2 جگہوں پر سفید فاسفورس استعمال کیا ہے۔ اس کے بعد ایمنسٹی انٹرنیشنل کی کرائسس ایویڈنس لیبارٹری نے بھی شواہد فراہم کیے کہ اسرائیلی ڈیفنس فورس نے غزہ کے گنجان آباد علاقوں پر فاسفورس بم برسائے ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ان بموں کی تصویریں دکھائی ہیں جو امریکی محکمہ دفاع کا سفید فاسفورس پر مبنی اسلحے کا شناختی کوڈ ہے۔ خالص فاسفورس ہوا میں موجود آکسیجن کے ساتھ مل کر فوراً جل اٹھتا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کی ڈاکٹر زولا بولام نے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ یہ ہر چیز کو بھسم کر دیتا ہے اور اگر یہ دھاتوں تک کو جلا ڈالتا ہے تو اس کے آگے انسانی گوشت کی کیا حیثیت ہے۔ بین الاقوامی قانون کے تحت سفید فاسفورس ممنوعہ کیمیائی ہتھیاروں کے زمرے میں نہیں آتا کیونکہ یہ مواد کیمیائی ہتھیاروں کے کنونشن کا حصہ نہیں ہے۔ تاہم اگر سفید فاسفورس کی بمباری کسی ایسے علاقے پر کی جائے جہاں عام شہری رہ رہے ہوں
तब यह गैर कानूनी बन जाता है। बैन अल-अक़वामी कानून के मुताबिक जंग के दौरान किसी भी फौजी धड़े के लिए ज़रूरी है कि वो इस बात का ख्याल रखे कि उसके हथियार सिर्फ अस्करी तनसीबात या मुसल्लह दुश्मन पर इस्तेमाल किए जा रहे हों। चूँकि गज़ा का शुमार दुनिया के गुंजान आबाद तरीन इलाकों में होता है, इसलिए इसराइल अगर ये दावा करे कि उसने ये हथियार जंगजुओं के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए हैं, तब भी वो बैन अल-अक़वामी कानून की रोशनी में काबिल कबूल नहीं है। इस तारीफ़ की रूह से गज़ा की शहरी आबादी पर सफ़ेद फास्फोरस का इस्तेमाल भी मुमकिना तौर पर जंगी जुर्म के तहत आ सकता है। अब सवाल ये है कि अगर ये साबित भी हो जाए कि इसराइल ने जंगी जराइम का इर्तिकाब किया है, तो क्या उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है? यहाँ फिर मामला पुराने दौर जैसा ही हो जाता है। अगर कोई कमज़ोर मुल्क कोई जुर्म करता है तो उसके ख़िलाफ़ बैन अल-अक़वामी इदारे तेज़ी से हरकत में आ जाते हैं, लेकिन अगर कोई ताकतवर मुल्क ऐसा करे तो फिर वही जिसकी लाठी उसकी भैंस वाले मुहावरे पर इक्तफ़ा करना पड़ेगा।